بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 58 ہے، جس میں ہم مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی مؤنث غائبہ کے جو صیغے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے 3 قسم کے افعال اور صیغے پڑھے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مذکر مفرد کے بارے میں پڑھا تھا کہ یقوم خالد، خالد اٹھتا ہے، جاگتا ہے۔ یقوم کھڑا ہونا، قام یقوم، یقوم مضارع کا صیغہ ہے۔ ہم نے کہا تھا اس میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال ہوتا ہے اور استقبال، یعنی وہ کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، ابھی کھڑا ہوتا ہے یا بعد میں کھڑا ہوگا۔ اس میں یہ 2 زمانے پائے جاتے ہیں یقوم میں، اور اس طرح کے جتنے بھی افعال ہم بناتے جائیں گے اور جس کی علامت ہم نے یا کو بتایا تھا، یعنی واحد مذکر غائب۔ واحد اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بتا رہا ہے، یقوم خالد، خالد کھڑا ہوتا ہے، اور مذکر اس لیے ہے کہ خالد مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر، یہ خالد واحد بھی ہے اور خالد مذکر بھی ہے، یعنی کسی آدمی کا نام ہے۔ اور غائب اس لیے ہے کہ ہم نے بتایا تھا وہ صیغہ جس کے شروع میں یا ہو وہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب غائب 3 قسم پر ہے، یعنی غائب کو ہم 3 پر تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر مفرد ہوگا، مفرد، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا۔ تو آپ کے سامنے ہے یقوم مفرد ہے، یعنی ایک کے لیے استعمال ہوا۔ یقوم خالد، خالد اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اب تثنیہ یہاں یقومانی ہے۔ تثنیہ کی علامت ہم نے الف اور نون کو بتایا تھا، یعنی یقومانی احمد و خالد، احمد اور خالد دونوں کھڑے ہوتے ہیں، تو یقومانی تثنیہ کا صیغہ ہوا۔ نمبر 3 یقومون، واو اور نون کو ہم نے جمع کی علامت بتایا تھا، یعنی یقومون وہ سب کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے، 2 زمانے سب صیغوں میں ہیں۔ یقومون المسلمون، مسلمون یعنی تمام مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، یا اس طرح کہہ دیں یقومون الطلاب، سارے طلباء کھڑے ہوتے ہیں۔ یقومون الاساتذۃ، تمام اساتذہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یقوم مفرد ہے، مذکر ہے، غائب کے لیے ہے۔ یقومانی تثنیہ ہے، مذکر ہے، غائب کے لیے۔ یقومون جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم نے تینوں کے تینوں، اس کو ہم نے سابقہ 3 یا 4 لیکچروں میں پڑھا ہے، تفصیل اس کی ہم نے بتا دی ہے، تو وہاں جا کر اس کو خوب سمجھ لیں اور اس کے جملے بنائے جائیں۔ جس طرح یقوم ہے، اس کے سامنے آپ یفتح، کھولتا ہے، یفتح الطالب الباب، طالب علم دروازے کو کھولتا ہے۔ یفتحانی الطلاب الباب، یقومانی طالبانی الباب، 2 طلباء دروازے کو کھولتے ہیں۔ یقومون الطلاب الباب، بہت سارے طلباء دروازے کو کھولتے ہیں۔ یدرسون الطلاب الدرس، تمام طلباء سبق پڑھتے ہیں۔ یقومون، یدرسون، یفتحون، یأکلون الطلاب، طلباء کھاتے ہیں، الطعام، طعام کو، یأکلون الطلاب۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا یہ سارا کچھ تاکہ موازنہ کر لیں ہم غائب مذکر میں اور غائب مؤنث میں۔ اب آتے ہیں ان صیغوں کی طرف۔ انہی صیغوں کے بارے میں ہم ابتدا کرنے والے ہیں اپنے نئے دروس کا، یعنی مؤنث کے صیغے، مؤنث غائب، مؤنث غائبات یا غائبہ کے صیغے۔ کس طرح؟ تقوم کون سا صیغہ ہے؟ تقوم یقوم کے مقابلے میں ہے۔ تقوم فاطمۃ، ہم نے کہا تھا
تقوم جس طرح یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے، یعنی میں کہوں انتا تقوم، آپ کھڑے ہوتے ہیں، تقوم وہی بات ہے. اسی طرح انتا تفتح، آپ کھولتے ہیں البابا دروازے کو. تو جس طرح یہ تا تقوم کے شروع میں ہے، اور تقوم کو ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مؤنث غائبہ، مفرد مؤنث غائب، مفرد مؤنث غائب کے لیے آتا ہے. اسی طرح یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ تا جو ہے نا یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی ہے اور واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے بھی ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. تقوم فاطمۃ، فاطمہ کھڑی ہوتی ہے، فی الصباح، صبح سویرے. تقوم فاطمۃ من المکانی، اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں. تقوم فاطمہ، تو فاطمہ مفرد ہے اور مؤنث ہے، غائب ہے. وہ فاطمہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تقوم. یا تکتب فاطمۃ، فاطمہ لکھتی ہیں. اب ہم دو تثنیہ کے بارے میں بھی اس کے بعد والے لیکچر میں مثالیں بھی کتاب سے دیکھ لیں گے. فی الحال سمجھ لیں کہ الف اور نون کا اضافہ یہاں بھی ہوا، وہی تقوم کو لیا ہے. تقومانی فاطمۃ و زینب، زینب اور فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں. تفتحانی یا تکتبانی فاطمۃ و زینب، زینب اور فاطمہ لکھتی ہیں. اسی طرح آپ کتنے بھی جملے بنا لیں، ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں. یقمنا، اس کو بھی سمجھ لیں. یقمنا، وہ سب عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. تو جس طرح یقومون جمع مذکر غائب کے لیے، اسی طرح یقمنا جمع مؤنث غائبات، جمع ہے مؤنث غائبات، یعنی یقمنا المعلمات. ٹھیک ہے، یقمنا المعلمات، یقمنا الطالبات، تمام طالبہ یعنی طالبات وہ کھڑی ہوتی ہیں. الطالبات المعلمات، اس کو آپ استعمال کریں اور اس طرح کے جملے بنائیں. آئے کتاب میں دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں ہم تقوموں کو پڑھنے والے ہیں. انشاءاللہ بعد کے دو لیکچر آنے والے ہیں، اس میں تقومان اور یقمنا کو بھی پڑھ لیں گے. السلام علیکم. آئیے کتاب کی طرف. اب یہاں پر ہم تطبیق کرنے والے ہیں، مشق کرنے والے ہیں، جو کچھ ہم نے ابھی سابقہ بورڈ پر پڑھا ہے. ہذہ عائشۃ، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہذہ مفرد مؤنث کے لیے اشارہ ہے. ہذہ عائشۃ، یہ عائشہ ہے. اور مذکر کے لیے کیا تھا بتائیے؟ ھذا. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں، یعنی پریکٹس کے ساتھ، مشق کے ساتھ ہم سمجھیں گے. ہذہ عائشۃ، یہ عائشہ ہے. ہی طفلۃ، وہ بچی ہے. صغیرۃ، چھوٹی سی. تقوم، اب دیکھو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عائشہ کے بارے میں. تو ہم نے یہاں پر یقوم نہیں لگانا کیونکہ عائشہ مؤنث ہے. ہم نے واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ بتانا ہے، اور وہ ہے تقوم، جس کے شروع میں تا ہو. تقوم فی الصباح، صبح سویرے اٹھتی ہے. الباکری. وتتوضأ، یہ وہی ہے، یعنی ہم نے مذکر میں پڑھا تھا یتوضأ، یتوضآن، یتوضؤون، اور مؤنث میں ہم پڑھ رہے ہیں تتوضأ، تتوضآن، یتوضأن. اس کو ہم پڑھیں گے آئندہ. تتوضأ وتصلی، فاطمہ یعنی عائشہ تصلی، نماز پڑھتی ہے. فی البیت، گھر میں. وتتلو، اور تلاوت کرتی ہے القرآن الکریم. ثم تتناول، تتناول کا مذکر کیا ہے؟ یتناول. یتناول احمد الفطور، یتناول احمد. اور مؤنث ہوگا غائبہ تو اس کے لیے تتناول الفطور، تا شروع میں لائیں گے اور یا کو ہٹا دیں گے، کیونکہ یا تو مذکر واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے اور تا واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے. وتأخذ، مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یأخذ الکتب. تأخذ الکتب، وہ یعنی عائشہ کتابیں اٹھاتی ہیں. تأخذ، اٹھانا. وتسلم، اس کے بعد سلام کرتی ہے. علی امہا، اپنے ماں کو. و ابیہا، اپنے باپ کو، یعنی ان سے رخصت طلب کرتی ہے. وتذهب، پل جاتی ہے. تذهب، دیکھو اگر میں کہوں میں جا رہا ہوں
میں کہوں گا انا اذهب، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، انا اذهب، وہ آدمی جا رہا ہے، ہوا یذهب، وہ عورت جا رہی ہے، ہیا تذهب۔ اب سمجھے اس بات کو، یذهب، یذهبان، یذهبون، یہ مذکر کے لیے غائب، اور تذهب، تذهبان، یذهبن، ٹھیک ہے، اس کو ضرور سیکھیں، پڑھیں۔ الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف۔ بعد میں دیکھیں ترجع، عائشہ لوٹتی ہے، من المدرسۃ مساء، شام کو لوٹتی ہے مدرسے سے، فتسلم، پھر سلام کرتی ہے، علی امہا، ماں کو سلام کرتی ہے، وتساعدها، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے ساتھ مدد کرتی ہے، فی امور المنزل، یہاں پر بھی تا نظر آ رہا ہے، اگر مذکر ہوتا یساعدها، وہ آدمی اپنی ماں کی مدد کرتا ہے، یساعدها، یا آتا یہاں پر، لیکن ابھی کیونکہ وہ مؤنث ہے، تساعدها فی امور المنزل، ثم تلعب، اس کے بعد وہ کھیلتی ہے، مع اختها، اپنی بہن کے ساتھ، وتقرأ، اگر مذکر ہوتا تو ہم کہتے ہیں یقرأ، وہ پڑھتا ہے، یقرآنی، وہ دونوں پڑھتے ہیں، یقرؤون، وہ سب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث میں تقرأ، تقرآنی، یقرأن، یقرأن، وہ تمام عورتیں پڑھتی ہیں، دروسها، اپنے سبق کو، ثم تأکل، اس کے بعد وہ کھانا کھاتی ہیں، طعامها، اپنا کھانا، وتنام، اور سوتی ہیں، مبکرتاً۔ یہ ایک پریکٹس تھی جس کو ہم سمجھیں کہ اس طرح ہم کریں گے تو ہمیں عربی آئے گی، اور اس طرح کے جملے آپ بھی بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اب آپ کو صیغے آ چکے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث غائبہ کے، اس طرح آپ بنائیں غائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے دائیں طرف کوئی پنکھا ہے، کوئی ٹیبل ہے، آپ کہیں ہذہ بنتن، یہ لڑکی ہے، ہی تأکل الطعام، یہ کھانا کھاتی ہے، ہی تجلس، وہ بیٹھتی ہے، ہی تقوم، وہ کھڑی ہوتی ہے، ہی تنام، وہ سوتی ہے، اس طرح کریں۔ اور پھر مذکر کو کسی چیز کو مذکر بنا کر کہیں، تکیہ کو، کسی دیوار کو، اور کہیں ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ہوا یقوم صباحا، وہ صبح اٹھتا ہے، یصلی، نماز پڑھتا ہے، یأکل، اور کھانا کھاتا ہے، ثم یذهب، اس کے بعد وہ جاتا ہے۔ اس طرح بنائیں گے تو عربی آئے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔